اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر گیم ڈال دی۔ قطر کو 440 وولٹ کا جھٹکا دے دیا گیا۔ ایسا کام کر دیا گیا کہ عرب ملک قطر کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ گریٹر اسرائیل کی جانب بڑھتے قدم روکنے کی جانب اب تک کی بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر نے ایسا انکشاف کر دیا کہ پوری امت مسلمہ ہل کر رہ گئی۔ مشرق وسطیٰ میں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اور خطے میں اسرائیل کے کردار نے کئی اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سعودی عرب اور اسرائیل کا معاہدہ جلد ہونے والا ہے؟ کیا سعودی عرب اس ملک کے ساتھ نارمل سفارتی تعلقات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ مشہور زمانہ برطانوی صحافی فرینک گارڈنر نے دنیا کو بڑی بریکنگ نیوز دے دی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، اسرائیل نے امریکہ کو جدید لڑاکا طیارے F-35 قطر کو دینے کی شدید مخالفت کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس سربراہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے قطر کو F-35 جدید لڑاکا طیارے دینے کی مخالفت کرے گا، کیونکہ اسرائیل خطے میں اپنی فوجی برتری چاہتا ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی امریکہ سے جدید لڑاکا طیارے F-35 خریدنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر ایلی کوہن نے اسرائیلی آرمی ریڈیو کو بتایا کہ اسرائیل کے لیے اس کی سلامتی اور خطے میں برتری اہم ترین ترجیحات ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ سوئٹزرلینڈ جیسا پرسکون خطہ نہیں، اس لیے یہاں قومی سلامتی کی بہت اہمیت ہے۔ رائٹرز نے حال ہی میں اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ قطر نے باضابطہ طور پر امریکہ سے جدید لڑاکا طیارے خریدنے کی درخواست کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خطے میں سرد مہری اور ایران کے ساتھ بگڑتے تعلقات کے باعث اسرائیل نے ہمیشہ مسلم ممالک کی فوجی معاہدوں کی مخالفت کی ہے۔ اسرائیل کے تحفظات کی ایک بڑی وجہ قطر کے ایران اور فلسطین کی اسلامی تنظیم حماس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جس کے ساتھ اسرائیل غزہ میں 3 لڑائیاں بھی لڑ چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خطے میں اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے حصول کے تحت مشرق وسطیٰ یا کسی بھی عرب ملک کے ساتھ دفاعی سودے سے قبل امریکہ اسرائیل کے ساتھ مشاورت کرتا ہے۔ تاہم اس نوعیت کے بعض معاہدوں میں امریکہ نے اسرائیل کے تحفظات کو نظر انداز بھی کیا۔ رائٹرز کے مطابق امارات اسرائیل معاہدے کے بعد بعض اسرائیلی عہدیداروں نے امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قطر بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لے۔ تاہم قطر نے اسرائیل فلسطین امن معاہدے تک ایسے کسی بھی امکان کو رد کر دیا تھا۔ قطر کے علاوہ خطے کا ایک اور اہم ملک متحدہ عرب امارات بھی امریکہ سے طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ امارات نے حال ہی میں امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بدلے امریکہ نے امارات کی اس درخواست پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تاہم سفارتی تعلقات بحال ہونے کے باوجود اسرائیل نے اس معاہدوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب کیا سعودی عرب اور اسرائیل کا معاہدہ جلد ہونے والا ہے؟ کیا وہ ایسا کریں گے یا نہیں؟ یہی سوال مشرق وسطیٰ میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ کیا سعودی عرب کے حکمران جو ماضی میں اسرائیل اور ان کے فلسطینیوں کے ساتھ رویے کے ناقد رہے ہیں، اور عرب میڈیا جس ملک کو صہیونی ریاست کہتا رہا ہے، کہ سعودی عرب اس ملک کے ساتھ نارمل سفارتی تعلقات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ مشہور زمانہ برطانوی صحافی فرینک گارڈنر نے دنیا کو بڑی بریکنگ نیوز دے دی۔ اس سوال اور سوشل میڈیا پر حال ہی میں ہونے والی بحث کے پیچھے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف اور کئی برسوں تک واشنگٹن میں سعودی سفیر شہزادہ سلطان بن بندر کا ایک حالیہ انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے خلیجی عرب ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ امن کی کوششوں پر فلسطینی رہنماؤں کی تنقید پر اظہار برہمی کیا۔ العربیہ کو 3 حصوں میں دیے گئے اس تفصیلی انٹرویو میں شہزادہ بندر کہتے ہیں کہ اس ذیلی سطح کی بات چیت کی توقع ہمیں ایسے حکام سے نہیں جو کہ اپنے مقصد کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کی خلیجی ممالک کی قیادت پر اس قدر برے انداز میں تنقید بالکل قابل قبول نہیں۔ فلسطینی قیادت کی جانب سے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کو دھوکہ دہی سے تشبیہ دی گئی تھی۔ شہزادہ بندر جو 22 سال تک امریکہ میں سعودی سفیر رہے اور جو امریکی صدر جارج بش کے اتنے قریب تھے کہ انہیں بندر بن بش بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے اس انٹرویو میں فلسطینی قیادت کی تاریخی ناکامیوں کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر حال میں سعودی حمایت حاصل ہے،
اگرچہ انہوں نے فلسطینی مقاصد کو جائز قرار دیا، تاہم انہوں نے اتنے برسوں میں بھی امن معاہدہ نہ کرنے کے لیے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں قیادتوں پر برابر الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب فلسطینی قیادت آپس میں بھی اتفاق سے نہیں رہ سکتی تو وہ امن معاہدہ کیا کریں گے۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ فلسطینی اتھارٹی غرب اردن میں اقتدار میں ہے، جبکہ فلسطینی اسلامی موومنٹ حماس غزہ میں برسر اقتدار ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے قریبی ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ ایسے الفاظ سعودی عرب کے ریاستی ٹی وی پر سعودی بادشاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی منظوری کے بغیر نشر نہیں ہو سکتے تھے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ان الفاظ کو شہزادہ بدر سے کہلوانا، جو کہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہے اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کے ستون مانے جاتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی شاہی خاندان اپنے عوام کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہو۔ ناظرین، شہزادہ بندر کے الفاظ سننے کے بعد اور خاموشی سے بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کی تائید کر کے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ سعودی قیادت اپنی آبادی کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں زیادہ تیزی دکھا رہی ہے۔ کئی برسوں سے سعودی عرب کے مختلف کونوں میں، خصوصاً دیہی علاقوں میں، لوگوں کو یہ عادت ڈالی گئی ہے کہ صرف اسرائیل کو دشمن نہ سمجھا جائے بلکہ تمام یہودیوں کو برا سمجھا جائے۔ صحافی نے مزید کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اسیر صوبے کے پہاڑی گاؤں میں ایک سعودی بالکل سنجیدہ انداز میں مجھے بتا رہا تھا کہ سال میں ایک دن یہودی بچوں کا خون پیتے ہیں، مگر انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹی وی کی وجہ سے ریاست میں اب اس طرح کے خیالات کم پائے جاتے ہیں۔ سعودی عوام انٹرنیٹ پر بہت وقت گزارتی ہے اور اکثر اوقات وہ عالمی معاملات کے بارے میں مغربی شہریوں سے کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، مگر سعودی آبادی میں غیر ملکیوں پر شکوک اور نسل پرستی کی روایات کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے خلیجی ہمسایوں کی طرح سعودی حکومت فوراً اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ فلسطینیوں کے ساتھ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے تعلقات کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے خلیجی ممالک کی حکومتوں نے فلسطینی مقاصد کی سیاسی اور مالی امداد کی ہے، لیکن جب 1990 میں فلسطینی رہنما یاسر عرفات نے کویت پر اٹیک اور قبضے کے سلسلے میں عراقی صدر صدام حسین کا ساتھ دیا تو انہیں دھوکے کا احساس ہوا۔ 1991 میں جب امریکی قیادت میں کویت کو آزاد کروایا گیا تو وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا گیا اور ہزاروں مصریوں نے ان کی جگہ لے لی۔ اس برس جب میں کویت گیا تو میں نے ایک بند پڑے ریستوران کی دیوار پر کچھ گرفیٹی دیکھی تھی: یروشلم یہودیوں کا ابدی گھر ہے، اور میں ایک کویتی یہ لکھ رہا ہوں۔ خطے کے پرانے رہنماؤں کو یاسر عرفات کے دھوکے سے آگے بڑھنے میں کئی سال لگ گئے۔ ناظرین، برطانوی صحافی نے مزید لکھا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ عرب دنیا میں دراڑیں ختم کرنے میں جن کا کردار بہت سے دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا، وہ خود کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الصباح تھے، جو گزشتہ ماہ 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب ماضی میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں کر چکا ہے۔ مارچ 2002 میں بیروت میں ایک عرب اعلیٰ سطحی اجلاس میں شریک تھا، جب پس پردہ ایک شخص انتہائی نفیس انگریزی میں ولی عہد عبداللہ کے امن منصوبے کے متعلق باری باری سب کو بتا رہا تھا۔ وہ شخص عادل الجبیر تھے، جو اس وقت کے ولی عہد کے مشیر برائے خارجہ امور تھے۔ آج وہ سعودی وزیر خارجہ ہیں۔ اس امن منصوبے نے اجلاس میں مرکزی حیثیت حاصل کر لی اور اسے عرب لیگ نے بھی منظور کیا۔ برطانوی صحافی نے کہا کہ بنیادی طور پر اس پلان میں اسرائیل اور تمام عرب ممالک کے درمیان تعلقات کی مکمل بحالی کے بدلے اسرائیل کا تمام مقبوضہ علاقوں، غرب اردن، غزہ پٹی، گولان پہاڑیوں اور لبنان سے پیچھے ہٹنا تھا۔ مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت بننا تھا اور ان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے منصفانہ حل تلاش کرنا تھا، جو 1948 تا 1949 کی لڑائی کے بعد ان علاقوں میں گھر بار چھوڑ کر بھاگے، جو بعد میں اسرائیل بن گئے۔ تو اسرائیلی حکام مستقبل میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے شہزادہ بندر کا انٹرویو بھی دیکھا ہے، مگر اب تک اس پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا، بلکہ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب اور زیادہ ممالک مشرق وسطیٰ کی نئی حقیقت تسلیم کریں گے اور ہمارے ساتھ امن کی جانب بڑھیں گے۔ روایتی طور پر سعودی عرب کسی بھی پالیسی میں تبدیلی کے حوالے سے سست روی سے کام لیتا ہے اور ہر صورتحال کا پہلے جائزہ لیتا ہے، مگر ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ سب بدل دیا ہے۔ عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں، عوام کو انٹرٹینمنٹ تک رسائی حاصل ہے اور ملک میں سیاحت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے جہاں مستقبل قریب میں سعودی اسرائیلی امن معاہدے کے آثار نہیں، مگر اب اس کا ایک حقیقی امکان ضرور موجود ہے۔
नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।